شاه است حسین، بادشاه است حسین. سرداد نداد دست در دست یزید، حقا که بنای لا اله است حسین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ آج دوسرا محرم الحرام ہمارے سر پر سایہ فگن ہے، اور الحمدللہ آج کا ہمارا موضوع اہل بیت اطہار کی فضیلت. اہل بیت کون ہے؟ کیا اولاد علی اولاد نبی میں شامل ہیں یا نہیں؟ سادات کی خصوصیات آج ہم اس بارے میں پڑھیں گے. اللہ کریم قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ احزاب میں ارشاد فرماتا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. فرمایا اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ اے نبی کے گھر والوں، تم سے ہر ناپاکی کو دور کر دیا جائے اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا کر دے. اس آیت کریمہ میں سرکار دو عالم نبی مکرم نور مجسم شفیع معظم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کرام کی عظمت اور فضیلت کو بیان کیا گیا ہے. کس زبان سے ہو بیاں عز و شان اہل بیت، مدح گوہ مصطفیٰ ہے مدح خوان اہل بیت. ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیاں، آیائے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت. تفسیر روح البیان میں علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی نے اس آیت کے ضمن میں فرمایا کہ اہل بیت نبی کے گھر والے مرد اور عورتیں ہیں. جس طرح اعلیٰ حضرت نے فرمایا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. اس آیت کریمہ میں اہل بیت سے کون لوگ مراد ہیں؟ اس بارے میں مفسرین کرام کا اختلاف ہے. بعض کے نزدیک حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی مراد ہیں، بعض کے نزدیک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، اور حضرات امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم کی ذات ہے. اور بعض کے نزدیک حضرت سلمان فارسی اور خدام رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ شامل ہیں. نسب مصطفیٰ کیا ہے اور کیا قیامت کے دن یہ باقی رہے گا؟ سوائے کی محرکہ میں یہ بات موجود ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن ہر سبب اور ہر نسب منقطع ہو جائے گا، یعنی ختم ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا، مگر میرا سبب اور میرا نسب قائم رہے گا، باقی رہے گا. ایک اور حدیث میں ہے، سوائی کی محرکہ میں یہ بات ہے کہ فرمایا، بے شک اللہ عز و جل نے ہر نبی کی اولاد کو ان کی پشت سے پیدا فرمایا ہے. اور آقا کریم نے فرمایا، بے شک اللہ تبارک و تعالی نے میری اولاد حضرت علی بن ابی طالب کی پشت سے پیدا فرمایا ہے. اس کے بعد ہر ماں کی اولاد اپنے اسبا کی طرف منسوب کی جاتی ہے، جبکہ فاطمہ کی اولاد اسبا اور ولی آقا کریم نے فرمایا میں ہوں. ایک حدیث میں ہے کہ ہر ماں کی اولاد اپنے آبائی خاندان کی طرف منسوب ہوتی ہے، بجز اولاد فاطمہ کے جن کا ولی اور اسبا میں خود ہوں. حضرات محترم، یہ خصوصیت صرف اولاد فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لیے ہے، اور آپ کی اولاد کو آل رسول اور اہل بیت کا شرف حاصل ہے، جسے عرف عام میں سید کے نام سے پکارا جاتا ہے. علامہ نبہانی رحمۃ اللہ تعالی نے اشرف المحبت میں سادات کرام کے لیے چند اہم ذمہ داریوں کا ذکر فرمایا ہے، جس کا ذکر اس شعر میں ہمیں اس طرح ملتا ہے کہ کیا بات ہے رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات ہے رضا اس چمنستان کرم کی، زارا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. ان لوگوں کے انساب کو معلوم کرنا جو سید نہیں مگر سادات کرام میں شامل ہو گئے ہیں، یہ وہ لوگ جو سادات سے نکل چکے ہیں. سادات کرام کے انساب اور خانوادوں کی پہچان رکھنا اور ان کے نام وغیرہ رجسٹر میں درج کرانا، سادات کرام کے بچوں کی ولادت رجسٹر میں درج کروانا، سادات کرام کو وہ آداب سکھانا اور ان کے شرف کے لائق ہوں تاکہ لوگوں میں ان کا جاہ و چشم قائم رہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حرمت قائم رہے. سادات کرام کو بری باتوں اور گھٹیا کاموں سے روکنا، سادات کرام کو ارتکاب گناہ اور حرام کو حلال کرنے سے باز رکھنا، نیکی اور غیرت قائم رکھیں اور برائی سے پرہیز کریں تاکہ کوئی شخص سید کو طعنہ نہ دے سکے. بیت المال سے سادات کرام کے حقوق کی نیابت کریں. سادات کرام کے گھرانے کی خواتین کو غیر
کفو کے نکاح سے روکا جائے، اس لیے کہ تمام عورتوں سے افضل ہیں، اس لیے بقائے نسب و حرمت، عظمت و حفاظت بہت ضروری ہے۔ سادات کرام کے بزرگوں کی حفاظت اور صیانت کریں اور ان کے بچوں کی تربیت اور پرورش کریں، اس طور پر کریں کہ ان کا حسب اور نسب، ان کا شجرہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے جا ملتا ہے۔ فضائل اہل بیت کے بارے میں ذکر کریں گے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، حجۃ الوداع کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار تھے اور خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ میں نے سنا آپ نے فرمایا کہ مشکات شریف کی حدیث ہے، اے لوگو میں نے تمہارے درمیان وہ چیزیں چھوڑی ہیں کہ تم اس کو اگر پکڑے رکھو تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ آپ نے فرمایا پہلی چیز کتاب اللہ ہے، یعنی اللہ کی کتاب ہے، تم اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، کبھی گمراہ نہیں ہوگے، یعنی مقصد اس کی تلاوت ہے۔ اور دوسری چیز فرمایا کہ میری اولاد، میری اطرت، میری اہل یعنی اہل بیت ہیں۔ ان دو چیزوں کی حجۃ الوداع کے موقع پر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کے ذریعے سے ہم تک بات پہنچی، کہ دو قدر والی چیز، دو گرہ قدر چیز تمہارے درمیان، امت کے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لینا، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ پہلی چیز کتاب اللہ ہے، یعنی اللہ کی کتاب ہے جس کو ہم نے مضبوطی کے ساتھ پکڑنا ہے۔ دوسری چیز اہل بیت ہے، نبی کے گھرانہ ہے، نبی کے اہل و عیال ہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا، مولا علی حسنین کریمین کی ذات گرامی ہیں، ان کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا ہے، ان کی رسیوں کو مضبوطی کے ساتھ اپنے دامن سے جوڑے رکھنا ہے تاکہ جنت میں داخلہ بھی ہو جائے، ہماری زندگی و آخرت میں آسانیاں بھی پیدا ہو جائیں، اور ان سی محبت کا صلہ یہ ہو کہ ہمیں شہادت کی موت بھی نصیب ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سادات کرام کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شاست حسین بادشاہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کہ بنائے لا الہ است حسین۔